بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ جس طرح میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں کہ ریڈار پر ہم آنے والی ہر خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کا پس منظر اور پیش منظر وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ آج کل عدالتوں میں اور آج کل سیاست میں اس کا درجہ حرارت بڑا ہائی ہے، اور جب سے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اس کا بیان سامنے آیا ہے تو اس میں سیاسی درجہ حرارت میں اور اضافہ ہو گیا ہے، اور بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ دو انتہاؤں میں فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے کہ اب کوئی ایک فیصلہ ان دو انتہاؤں میں کرنا ضروری بن گیا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوگا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم راولپنڈی کے اندر اور لاہور، اسلام آباد، کراچی، اس میں اور خصوصی طور پر لندن، اس میں اچانک ہلچل میں اضافہ ہو گیا۔ اس ہلچل کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ ہونے جا رہا ہے یا آرٹیکل 6 پر عمل ہوگا؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور سندھ کے اندر پہلی بار کسی غیر بھٹو کا اتنا زبردست استقبال ہوا ہے۔ کس کا ہوا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آزادی صحافت پر ایک بار پھر شب خون مار دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جب ہم ARY پر بندش اور ARY پر جب نوٹیفیکیشن ہوا، اس کا لائسنس معطل ہوا، اس وقت بھی ہم نے اپنے ویلاگ پہ اس پہ بڑی تفصیلی بات کی تھی کہ اس میں حکومت اور پیمرا اور دوسری تنظیموں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی صحافتی تنظیمیں بھی اتنی ہی قصوروار ہیں جتنی یہ سارے لوگ۔ بڑی ڈیٹیل بات ہو گئی تھی۔ اب بول کو بھی بولنے پر پابندی لگا دی ہے۔ بول کی بولتی بند ہو گئی، کیا اس طرح کہہ لیجئے۔ صرف بولتی ہی بند نہیں ہوئی بلکہ عمران خان کا حقہ پانی بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دو انتہاؤں میں فیصلہ کن مرحلہ۔ عمران خان کی صرف لائیو تقریر پر ہی پابندی نہیں لگائی گئی، غیر اعلانیہ طور پر اسی کے کسی قسم کی پریس کانفرنس، اس کے بیانات، اس سے متعلقہ PTI سے متعلقہ کسی قسم کی بھی سرگرمیاں ٹیلی ویژنوں پر اور دوسرے جو میڈیا کے معاملات ہیں، آلات ہیں، اس پہ چلانے کی غیر اعلانیہ پابندی باقاعدہ لگا دی گئی۔ جو نہیں مانتے ان پہ مقدمے، ان کے بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو صحافی ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف پھر آپ کو پتہ ہے گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، پیشیاں بھی ہوتی ہیں، ضمانتیں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ پاکستان چھوڑ گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ ضمانتوں کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے ویسے توبہ طائب کر لیا، خاموشی سے بیٹھ گئے۔ یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں یہ آزادی صحافت پر قدغن۔ اس پہ ہم نے تفصیلی بات کر لی تھی ARY کے حوالے سے۔ اب اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ اس میں یہی کہنا چاہیے کہ آزادی صحافت پر جو قدغن لگائی گئی ہے یہ بھی دو انتہاؤں کے فیصلہ کن مرحلے کی طرف آ جا رہی ہے۔ اب حکومت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ اب حکومت کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ اگر نااہل قرار نہیں ہوتا تو اس کو سیاست سے کسی طرح آؤٹ کیا جائے، اس کو روکا جائے ان سارے معاملات پہ۔ جس طرح وہ اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے روکا جائے، اور مختلف طریقے ڈھونڈے جا رہے تھے، اور کچھ عمران خان اپنی شعلہ بیانی کی وجہ سے ان کو مواقع دے دیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو یہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بیان دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ غیر ضروری بیان تھا۔ سیاست تو ہو رہی ہے، سیلاب زدگان کی آپ امداد کی بات کر رہے ہیں، آپ ضمنی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اس میں آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ جوش جذبات میں انہوں نے شاید یہ بات کہہ دی۔ اب ظاہر ہے اس کی وضاحت تو وہ خود ہی کریں گے، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جوش جذبات کا ہی، ورنہ آپ کے علم میں ہے ناظرین کہ عمران خان نے جو کہا اس سے زیادہ سخت باتیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کر رکھے ہیں۔ حسب زداری دیکھ لیجئے، مریم نواز شریف، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو جو بیانیہ تھا وہ کس کے خلاف تھا، اور بہت سارے لوگ ایسے۔ اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آج وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہے، اس میں بھی اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں،
اور اس میں ممکن ہے کہ یہ طے ہو کہ جی ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا جائے، کیونکہ مقدمے درج کرانے میں تو آج کل حکومت جو ہے وہ بڑی تیز چل رہی ہے معاملات سے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے شہباز گل کے مقدمے کے وقت بھی 2-4 جملے کہے تھے، وہ بعد میں ثابت ہوئے سچ۔ اب پھر کہنے جا رہا ہوں ناظرین، اگر عمران خان کے خلاف اس سٹیٹمنٹ پہ اگر مقدمہ درج ہوا بغاوت کا، یہ آرٹیکل 6 لگا، تو پھر آصف زرداری سمیت، فضل الرحمان سمیت، جس نے یہ بھی کہا تھا کہ پاک فوج کے لوگ تو اسرائیل کے وظیفہ خور ہیں، یاد ہے نا آپ کو، اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا۔ پاکستان کی تمام سیاست، وہ سیاستدان اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، وہ سیاستدان حکومت کے اندر بیٹھے ہوں، پھر سب کی باری آئے گی، پھر سب کے خلاف یہ مقدمات درج ہوں گے۔ اس لیے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہونے جا رہا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارا بوجھ جو ہے عدالتوں پہ چلا جا رہا ہے۔ ایک سیاسی درجہ حرارت بہت بڑھ گیا ہے، دوسرا عدالتوں پہ مقدمات کے بوجھوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب حکومت یہی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے، اور اس کے لیے آپ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ، حالیہ سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیجئے۔ وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ اب عمران خان کو طویل قانونی جنگ لڑنی پڑے گی۔ طویل قانونی جنگ سے کیا مطلب ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی طویل قانونی جنگ، کوئی دیوانی مقدمے تو ہے نہیں، یا کوئی دیوانی مقدمہ تو آپ بنانا نہیں جا رہے جو طویل ہوتے ہیں۔ فوجداری مقدمات میں تو جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب خواجہ آصف کے ذہن میں کیا ہے، یا حکومت کیا سوچ رہی ہے، یہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ ہی سمجھ آئے گی، پتہ چلے گا کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعد سندھ میں بھی داخل ہو گیا۔ جس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ میں سندھ میں جاؤں گا اور آصف زرداری کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ آصف زرداری کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے، اور اس پہ لوگ جو ہے وہ ناراض بھی تھے پیپلز پارٹی کے کہ وہ آئیں گے، کسی نے کہا استقبال کریں گے، کسی نے کہا یہ کریں گے، کسی کو تو وہ کوئی نہیں تھے کہ سندھ میں جیسے صوبے میں بھی جائیں گے جہاں طوطی بولتا ہے بھٹو کا۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا۔ ناظرین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سندھ میں بھٹو کا نام بکتا ہے۔ کسی قسم کا امیدوار بھٹو کے نام پہ کھڑا ہو جائے وہ جیت جاتا۔ ابھی بھی یہی حالات رہے ہیں، یہ سیلاب سے پہلے تک کو تو یہی حالات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری کو اپنے بیٹے کا نام بھی بلاول بھٹو زرداری رکھنا پڑا، زرداری بھی رکھنا پڑا، کیونکہ اصل میں تو زرداری کا خون یہ بھٹو۔ لیکن میں نے اپنی ہوش میں ذوالفقار علی کو بھٹو کے بعد اور اب تک ناظرین، میں نے ایسا غیر بھٹو شخص پہلا دیکھا ہے۔ عمران خان یہ پہلا غیر بھٹو شخص ہے جس کا سکھر میں شاندار استقبال ہوا ہے۔ سیلاب زدگان کے جو متاثرین ہیں سیلاب کے، جنہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ پہ جو ہے وہ حملہ کیا زبانی اور کلامی اور جملوں کے حوالے سے بے عزت کیا، وفاقی وزراء جو پیپلز پارٹی کے انہوں کو، صوبائی اسمبلی کے لوگوں کو، انہی سیلاب زدگان میں جب عمران خان گیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں بھی مزاحمت ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں نے نعرے لگائے زندہ باد، جو سیاست میں ہوتا ہے۔ وہ یقیناً پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے بیچ میں جنہوں نے یہ ساری چیزیں مینج کی ہوگی، کیونکہ یہ سیاست ہے۔ لیکن سندھ کے اندر بھٹو کا استقبال تاریخی ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا عمران۔ میں ناظرین آپ کو یہاں یہ بتاتا جاؤں، میں عینی شاہد ہوں۔ جب آئی جی آئی بنی تھی اور نواز شریف اس کے سربراہ تھے تو انتخابات ہونے جا رہے تھے، تو میں ان صحافیوں میں شامل تھا جو پاکستان بھر سے چند صحافیوں نے سندھ کا دورہ کیا تھا۔ آپ یقین کیجئے، میں نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نواز شریف اور اس وقت آئی جی آئی کے ووٹروں کی، امیدواروں کی جو حالت تھی، وہ لوگ جس طرح ہم جہاں سے گزرتے تھے اور لوگ جس طرح احتجاج کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہاں صحافی آئے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کیونکہ پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، ادھر ادھر سے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس لیے بھٹو کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف آپ شاید کچھ کرنے ہم آئے ہیں۔
اس لیے وہ ہمارے خلاف بھی ہماری گاڑیوں کے آگے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے تھے، احتجاج کرتے تھے۔ یہ وقت تھا جب IGI مقابلے کی ٹکر تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ پہلی بار میں نے دیکھا کسی غیر بھٹو کا اس طرح سندھ کے اندر استقبال ہونا۔ دو انتہاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں ناظرین، اب دو انتہاؤں کی بات اسلام آباد کے اندر بھی اور لندن کے اندر بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اسلام آباد کے اندر تو آرمی چیف کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ غیر ضروری بات تھی جو انہوں نے کی ہے، اور اس کے فوج کے اندر ایک اپنا سسٹم ہے، اس کے مطابق وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، معاملات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جہاں تک حب الوطنی کی بات ہے، وہ میں اپنے پہلے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے یہ جملہ غلط کہا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ پاج فوج کے کوئی افسر ہو، کوئی فوجی ہو، کوئی صوبائی ہو، پاج فوج کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کوئی بندہ بغاوت کر سکتا ہو، اس میں کوئی غداری کا مرتکب ہو، یہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ۔ اس لیے یہ کہنا یقیناً وہ درست نہیں تھا۔ ممکن ہے انہوں نے کچھ کہا ہو، شونہ بیانی کی وجہ سے جملے انہوں نے اس طرح کے ادا کر دی ہوں، ممکن ہے، اس کی وضاحت وہ خود کریں گے کہ کیا ان کا مقصد تھا، کیا ان کا نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے، اس بیان سے ہلچل مچی ہوئی ہے، اس کا سیاسی لوگ فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب PTI کے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج کے حوالے سے اس طرح کا بیانیہ جو آیا ہے، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا، تو اس پہ کوئی اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ فوج اور PTI کے عمران خان کے تعلقات جو ہیں ہمیشہ کی طرح ختم ہی ہو جائیں، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے یہ ظاہر مقدمات کی بات ہوگی، پروپیگنڈے کی بات ہوگی۔ اسی طرح لندن میں بیٹھے ہوئے، لندن کے اندر بھی یہ ایک ہلچل سے مچی ہوئی ہے۔ نواز شریف نے کل رات ایک اہم میٹنگ بھی کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں پاکستان صرف اسی صورت میں آؤں گا کہ یہاں پر پاکستان کی جو پنجاب کی حکومت ہے وہ ہماری ہو، اور مجھے گرفتار نہ کیا جائے، اور میں سیدھا جاتی عمرہ جاؤں گا، اور مجھے میرے مقدمات ختم کیے جائے۔ یہ جو ان کے پہلا سا بیانیہ ہے، اسی طرح کی باتیں انہوں نے پھر کی۔ یعنی جو لوگ سمجھتے تھے کہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے یہ بیک ڈور معاملہ تو چل رہے ہیں، لیکن بظاہر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب نواز شریف کے ہی کہنے پر آصف زرداری بھی متحرک ہو گئے ہیں، سنا ہے 1-2 دن میں وہ پنجاب میں آنے جا رہے ہیں، اور پنجاب کی حکومت کی تبدیلی کی افواہیں ایک دم تیز ہو گئی ہیں۔ وہ لگتا یہ ہے کہ ابھی سے ابھی پھر شاید ابھی گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 1 دن بعد یہ حکومت پھر تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ وفاداریاں تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کو منانے سمجھانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں ایک بات وہی ہے جو میں پہلے کہتا ہوں کہ اس میں ترک کا پتہ چودھری شجاعت، وہ کیا کرنے جائیں گے، کیا کریں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ PDM کے ساتھ ہی ہے، آصف زرداری کے ساتھ ہی ہیں، جس طرح وہ کہیں گے ویسے ہی کریں گے۔ لیکن اس کا طور پرویز الہی نے کیا کیا ہے، ہر ظاہر وزیر اعلیٰ ہے، اس وقت طاقت میں ہے، انہوں نے کیا کر رکھا ہے، کیا ہوگا، یہ ایک اپنی طرف جگہ پہ معاملات ہیں۔ یعنی ہلچل ہے، لندن میں بھی ہلچل ہے، اور اسلام آباد میں بھی ہلچل ہے، اور لاہور میں بھی ہلچل ہے۔ اب سندھ کے حوالے سے بھی وہاں بھی جوڑ توڑ کے معاملات چل رہے ہیں، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، کوئی لوگوں کو استعفے آ رہے ہیں، کوئی لوگوں کو منایا جا رہا ہے، کوئی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے پاکستان کا، اس میں درجہ حرارت انتہائی درجے کا ہے۔ یعنی 2 انتہاؤں میں، کبھی ہم سنا کرتے تھے لیفٹ رائٹ، لیفٹ کے لوگ الگ ہوتے تھے، رائٹس، لیکن یہ نظریات کی بات ہوتی تھی کہ لیفٹ کے نظریات، رائٹ کے نظریات۔ ہم بھی جب کالج یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے اس وقت یہی چیزیں ہوتی تھی، لیفٹ اور رائٹ کے نظریات کی بنیاد پہ جنگ ہوتی تھی، اسی پہ سیاست ہوتی تھی۔ لیکن اب سیاست میں مفاہمت نہیں ہے، اب سیاست میں جو ہے مفادات نے جگہ لے لی ہے، سیاست مصالحت ختم ہو گئی، نظریات ختم ہو گئے ہیں، مفادات نے جگہ لے لی۔ جب مفادات نے جگہ لے لیا تو پھر کام وہ کیا جاتا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہے، ہمارے گروپ کو فائدہ ہے، ہماری سیاسی پارٹی کو فائدہ ہے۔ نظریات گئے، دریا برد ہو گئے، اب نظریات کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ 2 انتہاؤں میں فیصلہ کن مرحلہ آ گیا، 2 انتہاؤں سے مطلب یہی ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں، عمران خان ورسز
PDM 14 جماعتیں. کبھی ہوتا تھا ذوالفقار علی بھٹو ورسز IGI اسلامی جمہوریت اتنی پارٹیاں یہ وہ سارا. اب اس کی جگہ پہ آ گیا ہے عمران خان اینٹی ورسز یہ سارے لوگ. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ جو درد مند لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے کہ ہونے چاہیے, معاملات درست ہونے چاہیے, لڑائی جھگڑا اس اور کشیدگی اس حد تک نہیں جانی چاہیے, میرے سمیت وہ سب کا خیال یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاست اپنی کریں, لیکن نیشنل معاملات پر, قومی معاملات پر ہم سب اکٹھے ہو کر بیٹھ کر کے فیصلے کریں. اس میں معیشت کا معاملہ, یہ جو شہباز شریف کہتے ہیں مساق جمہوریت کر لیں, وہ تو سیاسی بات کر رہے ہیں نا, ٹیلی ویژن پہ آ کے پبلک میں آ کے وہ یہ کہتے ہیں, جبکہ دوسری طرف وہ جو ہے وہ مقدمات درج کروا رہے ہیں, دوسری طرف انہوں نے پکڑ سکڑ کیا ہوا ہے, میڈیا پر قدغن ہے, کہتے کچھ ہیں کر کچھ رہے ہیں. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں صدق کے دل سے, نیتیں صاف کر کے ہم بیٹھیں, بڑے لوگ بیٹھیں, فیصلہ کرنے والی قوتیں بیٹھیں, اور معیشت کے معاملے میں اور پاکستان کے اندر جو غربت ہے اس کے معاملے میں, سیلاب کے معاملے میں, اور دوسرے جو انٹرنیشنل معاملات ہیں, فیٹ آف ہوا, IMF ہوئی, اور بہت سارے جو معاملات ہیں, ڈیموں کا بننا, یہ سارے, اس معاملے پہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور تاکہ مستقبل میں بھی ان ڈائلاگ کی روشنی میں آنے والی تجاویز جو ہیں ان پہ مستقبل میں بھی عمل درآمد کیا جانا چاہیے. پاکستان کے اندر پاکستان کا واحد حل یہی ہے کہ انتخابات تو ہیں, وہ تو ظاہر ہے آج نہیں کل نہیں تو اپنے ٹائم پہ تو ہوں گے ہی, یقیناً ہوں گے, لیکن انتخابات کے بعد بھی وہی صورتحال اگر رہی تو فائدہ کیا. اس لیے ایک تھنک ٹینک, میری نظر میں ایک پاکستان کے اندر تھنک ٹینک بننا چاہیے جو ساری سیاسی جماعتوں کے بڑے معتبر اور سمجھدار لوگ, جن کو اب ادراک ہو لوگ چیزوں کا, ان پر ایک تھنک ٹینک بننا چاہیے جس میں ISI اور IB ان کے لوگ بھی شامل ہوں, تمام لوگوں کی اس میں نمائندگی. تھنک ٹینک وہ نیشنل ڈائلاگ کی صورت میں کچھ تجاویز پیش کرے جو حکومت وقت اور تمام سیاسی قوتیں اور فیصلہ کرنے والی قوتیں جو ہیں اس پر بیٹھ کر اس پہ پھر عمل درآمد کریں. میری نظر میں تو وقت کی ضرورت ہے اس وقت نیشنل ڈائلاگ, اور سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ پاکستان بنا لینی چاہیے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے, پاکستان کے چپے چپے سے پیار کیجیے, پل پل پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کرتے رہیے. آپ کا, ہمارا سب کا رب رکھ.